اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم، میرا سوال ایک یہ ہے کہ مثال کے طور پر کسی کی شادی ہوئی تو وہ کہیں پہ جاب کرتا ہے، دوسرے اسٹیٹ میں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آج کل اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ مطلب لڑکوں کی شادی ہوتی ہے، وہ کہیں امامت کے سلسلے میں ہوتے ہیں یا کسی بھی مطلب باہر ہوتے ہیں، اپنے اسٹیٹ سے یا اپنے ڈسٹرکٹ سے باہر ہوتے ہیں، اور گھر والے ان کو انکار کرتے ہیں کہ اپنی بیوی کو آپ ساتھ نہیں لے جانا، گھر میں ہی رہنے دینا، اور وہ گھر والوں کی نافرمانی کر کے، ماں باپ کی نافرمانی کر کے بیوی کو اپنے ساتھ لے آتے ہیں۔ مطلب تو اس میں کیا وہ ماں باپ کی نافرمانی کرنے سے وہ گناہگار ہوگا کہ نہیں؟ ادھر سے اس کو یہ خطرہ بھی ہے، اگر میں نے بیوی کو ساتھ میں نہیں لایا تو میں گناہ میں مبتلا ہو سکتا ہوں۔ تو اس میں کیا ماں باپ کی نافرمانی کا گناہ ملے گا کہ ماں باپ کی فرما برداری کر کے اس کو گھر میں ہی رکھنا چاہیے؟ بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ بہت سارے لوگ شادی کرنے کے بعد کہیں باہر اپنا اسٹیٹ چھوڑ کے، اپنا صوبہ چھوڑ کے، اپنا گاؤں چھوڑ کے کسی دوسرے اسٹیٹ میں کسی دوسری جگہ جا کے رہنا شروع کر دیتے ہیں، کاروبار کے لیے، بزنس کے لیے یا امامت کے لیے۔ بھائی صاحب نے امامت کا بھی ذکر کیا کہ امامت کے لیے بھی جا کے امامت کراتے ہیں، کچھ کرتے ہیں، تو وہاں پہ وہ اپنی فیملی لانا چاہتے ہیں، اپنی بیوی اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں، لیکن گھر والے ماں باپ الاؤ نہیں کرتے۔ گھر والے کہتے ہیں نہیں، تمہاری بیوی ہمارے پاس رہے گی، تم کو جہاں کام کرنا ہے کام کرو، امامت کرو، جو کرنا کرو، لیکن بیوی یہاں پہ رہے گی۔ تو یہ بھائی کہتے ہیں کہ اگر کسی کو ضرورت ہو اپنی بیوی اپنے پاس رکھنے کی، بطور خاص جب اس سے اندیشہ ہو کہ وہ گناہ میں ملوث ہو جائے گا، اگر اپنی بیوی کو اپنے پاس نہیں رکھے گا تو زناکاری میں مبتلا ہو سکتا ہے، تو اس سے بچنے کے لیے اگر اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھتا ہے تو کیا وہ گنہگار ہوگا؟ کیونکہ والدین کے حکم کو ٹھکرا رہا ہے، اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کے لیے بیوی کو اپنے پاس رکھ رہا ہے، یہ ایک مسئلہ ہے۔ دوسری طرف والدین کا حکم ہے تو گنہگار ہوگا کہ نہیں؟ یہ بھائی صاحب کا سوال ہے۔ دیکھیے، ایک اصولی بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، شیخ البانی نے صحیحہ میں نقل کر کے اس کی تخریج کی ہے کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کہ اللہ کی معصیت میں، اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ یہ اصولی بات ہے، یہ حدیث بھی ہے اور باقاعدہ یہ اصول بھی ہے کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، یہ اصول ہے جو حدیث سے مستنبط ہے کہ کسی بھی معصیت میں، اللہ کی نافرمانی کے معاملے میں کسی کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ جن جن لوگوں کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، کس کی اطاعت کا حکم دیا گیا؟ دیکھیے، ماں باپ کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، عمرہ ہیں، سلاطین ہیں، ان کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، اس طرح سے جو اہل علم ہیں ان کی اطاعت کا بھی حکم ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کی اطاعت، یا چھوٹے لوگ ہیں، بڑے لوگوں کا کہنا مانیں، تو اطاعت میں، یا بیوی ہے اس کو حکم ہے شوہر کی اطاعت کرے، تو اطاعت کا دائرہ بہت وسیع ہے، یعنی مخلوق میں کئی جگہ مخلوق کے ایک گروہ کو کہا گیا ہے کہ تم اس گروہ کی اطاعت کرو، لیکن یہاں پہ یہ اصول پیش نظر ہونا چاہیے کہ اطاعت تب تک چلے گی جب تک سامنے والا قرآن و حدیث کے مطابق کوئی حکم دے رہا ہے، یعنی کوئی ایسا حکم دے رہا ہے جو قرآن و حدیث کے مطابق یا اس کے خلاف نہ ہو تو اس کا حکم ماننا چاہیے۔ لیکن اگر وہ قرآن اور حدیث کے خلاف حکم دے رہا ہے، کوئی ظالمانہ فیصلہ لے رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، اس تعلق سے کوئی حکم دے رہا ہے، تو پھر اس کی بات نہیں مانی جائے گی، اس کا حکم نہیں مانا جائے گا، اور اس کا حکم نہ ماننے کا کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اگر ایک شوہر بیوی کو حکم دے نافرمانی کا، بیوی نہ مانے، بیوی پہ کوئی گناہ نہیں۔ اگر ماں باپ حکم دیں اپنی اولاد کو شرک کرنے کا، وہ نہ مانے، تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو یہ جو معاملہ ہے کہ بیویوں کو ماں باپ چاہتے ہیں ہمارے پاس رہے، تو دیکھیے اس کے پیچھے اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم جو ہے ہندوستان میں رہتے ہیں، تو یہاں پہ بہت زیادہ اثر ہے ہمارے معاشرے پر، ہمارے کلچر پہ، ان لوگوں کے رسم و رواج کا۔ تو ان لوگوں کا یہ بنایا ہوا سسٹم ہے، جوائنٹ فیملی، مشترکہ خاندان، اسلام کا دیا ہوا یہ نظام نہیں، مشترکہ خاندان، ان لوگوں کا یہ بنایا ہوا نظام ہے، اور اس نظام کا یہ حصہ ہے کہ جو بھی شادیاں ہوں گی سب ماں باپ کے ساتھ ہوں گی، سب کی بیویاں ماں باپ کے ساتھ ہوں گی، یعنی ساس کے ساتھ بہو ہوگی، ساس بہو کا جو جھمیلہ ہے وہ اس نظام کا حصہ ہے، یہاں کے کلچر کا حصہ ہے، جسے مسلمانوں نے بھی اپنایا ہوا ہے، اور وہیں سے یہ دشواری آ رہی ہے کہ ماں باپ ضد کرتے ہیں کہ ہمارے پاس رہے۔ تو سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ اسلامی تقاضے نہیں ہے۔ اگر ماں باپ یہ کہتے ہیں کہ اپنی بیویوں کو ہمارے پاس رکھو تو اسلامی تقاضے نہیں ہے، یہ ان کا حق نہیں ہے، یہ یہاں کا ایک کلچر ہے جس کو فالو کر رہے ہیں، اس لیے ان کو سمجھانا چاہیے کہ یہ آپ کا حق نہیں ہے۔ ہاں، اگر ماں باپ بیمار ہوں، پریشان حال ہوں، ان کو دیکھنے والا کوئی بھی نہ ہو، تو ایک آدمی اپنی بیوی سے خدمت لے سکتا ہے ان کی، اور شوہر اپنی مرضی سے اپنی بیوی سے کوئی کام لے سکتا ہے۔
اپنی ماں کی خدمت لے سکتا ہے، اپنے باپ کی خدمت لے سکتا ہے، اپنے بہنوں کی خدمت لے سکتا ہے، بھائیوں کی خدمت لے سکتا ہے، اسلامی دائرے میں لے سکتا ہے، اس کو یہ حق ہے۔ لیکن اگر ماں باپ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ آرام سے رہ رہے ہیں، سکون سے رہ رہے ہیں، اور بیٹے کو ضرورت ہے بیوی کی، تو بیٹے کا یہاں پہ بیٹا کا معاملہ سب سے زیادہ اہم ہوگا۔ وہ بیوی کو اپنے پاس رکھے گا، ماں باپ کے ساتھ بیوی رکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ماں باپ کو کوئی دیکھنے والا نہ ہو تو بیٹا یہ کہہ سکتا ہے کہ ماں باپ ہمارے پاس آ جاؤ، یعنی جہاں وہ امامت کر رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، وہاں پہ اپنے ماں باپ کو بلا لے۔ تو بجائے اس کے کہ اپنی بیوی وہاں چھوڑے، اپنے ماں باپ کو وہاں پہ بلا لے، اور ماں باپ کو آنا چاہیے۔ لیکن اگر ماں باپ کہتے نہیں تمہاری بیوی یہ رہی کہ تم کہیں بھی کام کرو، تو یہ غلط بات ہے، اس معاملے میں ان کی بات نہیں مانی جائے گی، کیونکہ ایک بندے نے شادی کیا ہے، بیوی پہ اس کا حق ہے، اور پھر حق کے زوجیت ہے۔ زوجیت کا ایک حق ہوتا ہے، شادی کا ایک حق، یہ حقوق کیسے ادا ہوں گے؟ اپنے پاس نہیں رکھے گئے تو حقوق کیسے ادا ہوں گے؟ بھائی صاحب نے سوال میں پوچھا ہے کہ اسے گناہ میں پڑنے کا اندیشہ ہے۔ بھائی صاحب گناہ میں پڑنے کا اندیشہ نہ بھی ہو تو بھی بیوی کا ایک حق ہے، وہ حق کہاں ادا ہو رہا ہے؟ اگر وہ ہمیشہ ماں باپ کے پاس رہے گی تو حقوق کہاں سے ادا ہوں گے؟ اس لیے اصل بات یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی عورت سے شادی کی ہے تو اس کو اپنے پاس ہی رکھے۔ ہاں کبھی کبھار چھوڑ دے، ماں باپ کے پاس کہیں چھوڑ دے، یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن بہرحال اس کی بیوی ہے، اس کو شوہر کے پاس ہی ہونا چاہیے۔ کسی بھی شادی شدہ عورت کو اگر شادی ہو گئی ہے تو اسے شوہر کے پاس ہی ہونا چاہیے، یہ اس کا حق ہے، بیوی کا بھی حق ہے، شوہر کا بھی حق ہے۔ لیکن اگر معاملہ ایسا ہو جیسا کہ سوال میں کہا گیا کہ گناہ میں پڑنے کا اندیشہ ہے، تب تو اس پر بہت زیادہ لازم ہو جاتا ہے، اس کی ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے کہ کسی طرح سے بیوی کو اپنے پاس لا کے رکھے۔ اور والدین کا رہا مسئلہ، اگر وہاں پہ ان کو دیکھنے والا کوئی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ان کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے تو ماں باپ کو بھی بلائے۔ ایک شخص اپنے ماں باپ کو بھی ایسے نہیں چھوڑ سکتا، بیوی کو اپنے پاس رکھے، اس کی ضرورت ہے، حق ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ ماں باپ کو کہیں بھی پھینک دے، ان کو کہیں بھی چھوڑ دے لاچار مجبور، بلکہ اس کی ذمہ داری ہے کہ ماں باپ کو بلائے اپنے پاس کہ اگر تمہاری دیکھ بھال کے لیے کوئی نہیں ہے تو تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہماری بیوی ہمارے ساتھ رہے گی، ساتھ میں تم بھی آ کے رہو، یہ حل وہ نکال سکتا ہے۔ تو دونوں چیزیں غور کرنے کی ہیں، ایک تو یہ کہ بیٹے کا جو حق ہے بیوی اس کے ساتھ رہے، یہ معاملہ ٹھیک ہے، اس کا حق ہے، استعمال کرے، لیکن والدین کے بھی حقوق ہیں کہ ان کی خدمت ہونی چاہیے، بچوں کو ان کی رعایت کرنا چاہیے۔ تو اگر گاؤں وغیرہ میں والدین ان کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے تو کوئی انتظام کرے، اس کا کوئی دوسرا بھائی، کوئی دوسرا شخص ہے جو ان کی دیکھ بھال کر رہا ہے۔ لیکن اگر کوئی نہیں ہے تو ان کو ایسے بے سہارا نہیں چھوڑ سکتا، ان کو بلائے، اپنے پاس ان کو رکھے، اس طرح سے دونوں کے حقوق ادا ہوں گے۔ امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا۔